ہر شخص کے سامنے کامیابی کا کوئی نہ کوئی معیار ہے. ہمارے ذہنوں میں کامیابی کے معیارات ہیں. زیادہ دولت ہو جائے کامیابی ہے. ہم عام طور پر یہ نہیں سوچتے یہ دولت حرام سے آئی ہے یا حلال سے آئی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن مجید کی یہ صورت ہمارے سامنے معیار رکھ رہی ہے. کامیابی کا معیار کیا ہے, ناکامی کا معیار کیا ہے. پہلے اس جملے کو اپنے نگاہوں کے سامنے لکھ لیجئے, اپنے تخیل کے اندر. اگر یہ چار چیزیں ہیں تو انسان کامیاب, چاہے مفلس ہو, علاش ہو, دنیا میں اس کو کوئی جاننے والا نہ ہو, کوئی پہچانتا نہ ہو. اگر یہ چار چیزیں ہیں تو وہ کامیاب ہے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو چاہے بادشاہ ہو, لکھپتی ہو, کروڑ پتی ہو, چاہے بہت زبردست اونچے محل میں حویلیوں میں رہتا ہو, وہ ناکام ہے. اس میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہمارے سامنے رکھا گیا. دیکھیے ہر انسان, کوئی طالب علم ہے ان سے جا کے پوچھئے, کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, میں انجینئر بننا چاہتا ہوں, میں کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں کوئی بڑا وکیل بننا چاہتا ہوں. ہر ایک نے اپنے لیے ایک ہدف معین کیا ہوا ہے اور اسی کی طرف رخ کیے ہوئے وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے. ہمارے ذہنوں میں کامیابی کے معیارات ہیں. زیادہ دولت ہو جائے کامیابی ہے. ہم عام طور پر یہ نہیں سوچتے یہ دولت حرام سے آئی ہے یا حلال سے آئی ہے. جیسے کہ قارون جب نکلا تھا اپنے پورے شان و شوکت کے ساتھ, تو اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو بڑا خوش نصیب انسان ہے. کوئی بڑی لمبی سی, چمکیلی سی, بھڑکیلی سی کار آپ کے قریب سے گزرے تو ایک دفعہ تو اعصاب کے اندر ارتعاش ہوتا ہے. ہم متاثر ہوتے ہیں, اپنے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. اور اس میں پھر یہ کہ ہمارے جو تصورات ہیں کامیابی اور ناکامی کے, اگرچہ اول تو ہے ہی نہیں ہمارے سامنے یہ تصور کامیابی کیا ہے, ناکامی کیا ہے, لیکن اگر ہو بھی تو ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں, ہم متاثر ہو جاتے ہیں, اس ماحول کا اثر لیتے ہیں, قبول کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ کامیابی ان چار چیزوں کے حوالے سے ہے. یہ ہے تو چاہے کوئی غریب ہے. حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی محفل میں بار نہیں پا سکتے, کہیں وہ سفارش نہیں کر سکتے, ان کی یہ حیثیت ہی نہیں کہ کہیں جا کر سفارش کریں. کوئی انہیں رشتہ دینے کو تیار نہیں ہوتا. غریب ہے, مفلس ہے, خلاش ہے, کوئی حیثیت نہیں. لیکن اللہ کی نگاہوں میں ان کا مقام وہ ہے کہ اگر وہ کہیں بھولے سے بھی کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھے گا. مفلس ہونا, خلاش ہونا, گمنام ہونا, اس میں کوئی حرج نہیں. اگر ایمان ہے, عمل صالح ہے, تواصی بالحق ہے, تواصی بالصبر ہے, اگر یہ چیزیں ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر انسان کی کامیابی. کتنے ہی صحابہ تھے حضور کے جنہیں فقراء کہا جاتا ہے, جو اصحاب صفہ تھے, خاص طور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. کسی وقت کوئی صدقہ کو آ گیا, کچھ مال کہیں کسی نے بھیج دیا انصاری نے تو کچھ کھا لیا, ورنہ نہیں. پڑے ہیں در پر. حضور کی صحبت اور علم یہی وجہ ہے. حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے تھے, حالانکہ سن 7 ہجری میں ایمان لائے. گویا کہ حضور کے ساتھ ان کی رفاقت جو ہے زیادہ سے زیادہ 3 برس کی بنتی ہے, 4 برس کی بنتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. لیکن سب سے زیادہ کثیر تعداد میں احادیث انہی سے مروی ہے. 24 گھنٹے بھی وہی پڑے, نہ کوئی کاروبار ہے, نہ کوئی دھندا ہے, نہ کوئی دکان ہے, نہ کوئی اور محنت مزدوری ہے. اور وہ فرماتے ہیں خود کہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کئی وقت کے فاقے کی وجہ سے مجھ میں بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی. تو لوگ آتے تھے اور میری گردن پر اپنا پاؤں رکھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اسے مرگی کا دورہ پڑا ہے, حالانکہ مجھے بے ہوشی ہوتی تھی فاقے کی وجہ سے. یہ کیفیت تھی. لیکن کیا وہ ناکام تھے؟ نہیں. کامیابی اور ناکامی کا فرعون وہ کامیاب نہیں تھا, ناکام تھا. نمرود کامیاب نہیں تھا, ناکام تھا. قارون کامیاب نہیں تھا, ناکام تھا. گویا کہ کامیابی کا معاملہ دولت سے, جائیداد سے, دنیاوی وجاہت سے, دنیاوی اقتدار سے, کسی شے سے متعلق نہیں ہے. کامیابی کا تعلق اگر ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے.